حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد پہلے انبیاء علیہ السلام پر جو شریعتیں نازل ہوئی، آپ کے تشریف لانے سے وہ شریعتیں منسوخ ہو گئی، اب ان پر عمل نہیں ہوگا۔ انبیاء کی نبوت اپنی جگہ بحال، لیکن ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ اب کوئی بندہ کسی نبی کی شریعت پر عمل کرے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے روی نہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تمام شریعتوں کے لیے ناسخ ہے۔ نبوت باقی تمام نبیوں سے، لیکن شریعت منسوخ ہو گئی۔ ان کا نیا دین بحث مجموعی عقائد اور نظریات باقی کبھی منسوخ نہیں ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی بنیادی عقائد اور نظریات تھے تو اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ جو فروعی احکام ہیں یہ وقت کے ارادے کی مطابق بدلتے رہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب شریعت اسلام نازل ہوئی، اب اسی پر عمل کیا جائے گا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں الذین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اسلام کے علاوہ آپ کوئی اور شریعت ایسی نہیں کہ جس پر عمل کیا جا سکے۔ یہ بھی اسلام کا بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے سابقہ تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ منسوخ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پہلے انبیاء کی شریعتیں تھی ایک وقت تک کے لیے، جب وہ انبیاء دنیا سے تشریف لے گئے تو لوگوں نے ان کی شریعتوں میں تبدیلیاں کر دی، ان کی کتابوں میں تبدیلیاں کر دی۔ ہر داؤد علیہ السلام تشریف لے گئے تو زبور میں تبدیلی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے تو ان کی صحیفوں میں تبدیلیاں کر دی، موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو ان کی شریعت تورات میں تبدیلیاں کر دی، عیسیٰ علیہ السلام آسمان کو اٹھائے گئے تو ان کی شریعت انجیل میں لوگوں نے تبدیلیاں کر دی۔ اس لیے اب کیونکہ وہ کتابیں اپنی اصل شکل میں ہیں نہیں، کوئی نہیں سکتا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نافذ ہونے والی شریعت کی یہ خصوصیت پر مقصد لے کر بھی کوئی نہیں ہوتی کہ اپنے سے پہلی کتابیں سب کی تصدیق کر دی۔ تو تورات، زبور، انجیل میں جو تبدیلیاں یہود و نصارہ دیگر نے کرتی تھیں وہ اسلام نے اس کو دوبارہ پھر صحیح صورت میں امت کو دے دیا۔ اسلام کے آنے کے بعد